relates to religion. انٹرنیٹ ایک جدید آلہ ہے، اس کا درست استعمال بھی ہے اور غلط بھی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے اس موضوع پر 10 رمضان المبارک 1421 سن ہجری کو مدنی مذاکرہ فرمایا۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس مدنی مذاکرے کی VCD مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اجارے کے دوران چیٹنگ سافٹ ویئر استعمال کرنا کیسا ہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے؟ اس سے بچا جائے اور جتنا وقت اس میں اگر کبھی کسی نے صرف کیا ہے اس سے توبہ کرے۔ لڑکے اپنی ویڈیوز لڑکیوں کو بھیج رہے ہیں انہی ویب سائٹوں کے ذریعے، لڑکیاں اپنی ویڈیو لڑکوں کو بھیج رہی ہیں انہی ویب سائٹ کے ذریعے۔ اس میں تو فساد ہی فساد۔ ایسا کون غیرت مند باپ تو نہیں ہو سکتا جس کو پتا چلے کہ میری بیٹی ایک غیر مرد کے ساتھ تعلقات استوار کر رہی ہے۔ ای میل کے ذریعے یا چیٹنگ کے ذریعے بھی غیبت ہوتی ہے۔ ہر انداز میں جب غیبت ممکن ہے، یقیناً چیٹنگ اور ای میلز کے ذریعے بھی غیبت ہو سکتی ہے۔ چیٹنگ کے دوران یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات میل اپنے آپ کو فیمیل، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھا والا مسلمان اپنے آپ کو کافر تک شو کر دیتا ہے۔ یہ بھی گناہ ہے اپنی جنس کو بلا اجازت شرعی چھپانا، اپنے آپ کو کافر کہنا، کفر کے فلاں طبقے سے مذہب سے تعلق ہے میں فلاں کافر ہوں، یہ کہتے ہی وہ کافر ہو گیا۔ اس VCD کو اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل معلومات کے ساتھ ساتھ اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ آج 1431 سن ہجری کے رمضان مبارک کی 10ویں شب یعنی عشرہ رحمت کی آخری رات ہے۔ تراویح ادا کرنے کے بعد معتکفین دعوت اسلامی اور عاشقان رسول دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ نیچے نگاہیں کر کے توجہ کے ساتھ نیتیں کریں گے تو ہی ہو پائیں گی، ورنہ مشکل ہے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نیتیں کریں گے، بات کرتے ہوئے اشارے کرتے ہوئے تو نیتیں ہو نہیں پائیں گی۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ جائیں، جتنی دیر بیٹھ سکے آپ، دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا۔ اہم باتیں لکھوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ خشوع نفاق یعنی اعضاء میں
تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو، سے بچوں گا۔ بیان کے بعد مدنی مذاکرے کے اختتام پر خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ اس دوران بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا آج آئی ٹی کی مجلس آپ کے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ انہوں نے اپنے سوالات آپ کی بارگاہ میں ویڈیو ریکارڈ کروا کر بھیجے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ امید ہے کہ اس وقت آپ کو دیکھیں گے مدنی مذاکرے میں، لیکن ان کے سوالات بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے گا اسکرین پر۔ اس وقت ان کا پہلا سوال بابا میں آنر کر رہا ہوں۔ آئی ٹی یہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے جو انٹرنیٹ اور ویب سائٹ کے ذریعے دعوت اسلامی کے پیغام کو، اور اس کے علاوہ الحمدللہ علماء اہل سنت کی کتابیں بھی ہیں، ہماری مدنی چینل کو بذریعہ ویب سائٹ آپ تک پہنچانے میں ہماری آئی ٹی مجلس تعاون کرتی ہے، اور اس کا یہ کام ہے۔ الحمدللہ موبائل فون میں مدنی چینل لے آئی ہماری آئی ٹی مجلس، اور بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان کے شعبہ جات کے تعارف پیش ہوتا رہے گا۔ آئیے آئی ٹی مجلس کے ایک اسلام بھائی کا سوال دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ اجارے کے دوران یعنی مدت ملازمت کے دوران چیٹنگ سافٹ ویئر جن میں ٹیکسٹ کے ذریعے لکھ کر گفتگو کی جاتی ہے، ان کا استعمال کرنا کیسا ہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے، جبکہ اکثر کمپنیوں میں اس کے استعمال پر پابندی ہوتی ہے؟ براہ مدینہ رہنمائی فرمائیے۔ آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ اس پر عرف نہیں ہے، اکثر کمپنیوں یعنی کمپنیوں میں پابندی ہوتی ہے۔ اب اگر یہ عمل عرف سے ہٹ کر ہے اور عرف سے ہٹ کر اس میں وقت کا ضیاع ہوتا ہے، تب تو اجازت نہ ہونا ہی سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی تو اس سے بچا جائے، اور جتنا وقت اس میں اگر کبھی کسی نے صرف کیا ہے تو اس سے توبہ کرے، توبہ کر کے علماء سے پوچھ لے، اگر وہ فرمائے تو اس کا تاوان بھی دے دے۔ ناجائز ہے تاوان، اتنا وقت تنخواہ یعنی کہ لی، اور وقت اس نے جس کام کی تنخواہ لے رہا اس میں صرف نہیں کیا، اپنے ذاتی کام میں صرف کیا، تو ایسا لگتا ہے کہ تاوان بھی آئے۔ جتنی تنخواہ یعنی کہ سمجھو کہ فی گھنٹہ 100 روپیہ اس کی تنخواہ ہے بالفرض، تو آدھا گھنٹہ اس نے چیٹنگ کی تو 50 روپے کٹوانے چاہیے، اور اگر اب تک نہیں کٹوائے تو حساب لگائے کتنے گھنٹے اس نے اس طرح کی چیٹنگ کی، تو اس حساب سے پھر ان کو کٹوانا چاہیے رقم۔ سمجھ میں یہی آتا ہے۔ اب یہاں بات بابا، اب یہ چیٹنگ کی پوچھ ہی رہے ہیں، ماشاءاللہ دارالفتہ کے اسلام بھائی بھی آپ کے ساتھ حاضر ہیں، تو یہ جو اسلام بھائی دوران ڈیوٹی جب نیٹ پر چیٹنگ کرنے کی ممانعت آ رہی ہے، تو اب موبائل فون آئے گا یا اس طرح ایس ایم ایس آتے ہیں، ایس ایم ایس کے جواب دینے پڑتے ہیں، اس سے بھی ٹھیک ٹھاک وقت لیتا ہے، بعض اوقات ایس ایم ایس طویل ہوتے ہیں، اور ایس ایم ایس کے اوپر وہ جواب الجواب کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، فون آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس سلسلے میں دوران ڈیوٹی جبکہ وہ اس کے اجارے کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی گھر سے کوئی ایمرجنسی ہے، دوست یار کے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہو آج کل؟ اچھا، اس میں نیٹ پر ایک اور پرابلم بھی ہے، یہ تھوڑا نوٹ کرتے رہیے گا رضوان بھائی سوالات۔ ایک اور پرابلم بھی ہے، وہ آج کل کچھ ایسی ویب سائٹ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ویب سائٹوں کا، وہ ویب سائٹ ایسی ہے بابا کہ آپ اس وقت کیا، آپ کے موبائل فون میں آج کل نیٹ اتنا آسان ہو گیا،
اب آپ کو پوچھا جائے گا کیا کر رہے ہو، تو ابھی مذاکرے میں ہوں. اچھا تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی پینے کے لیے کھڑا ہوں گے تو وہ کر دیں گے اس کے اوپر ابھی میں پانی پینے کے لیے جا رہا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے پانی پی چکا ہوں میں دوبارہ مذاکرے میں جا رہا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے میں روڈ پر ہوں گاڑی چلا رہا ہوں. پھر کہیں گے سگنل پر کھڑا ہوں چائے پی رہا ہوں پانی پی رہا ہوں. یہ ساری اپنی ایک ایک منٹ کی وہ کارکردگیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. اب یہ سارا انداز جو اس وقت بابا چل رہا ہے موبائل کے ذریعے نیٹ کے ذریعے، یہی چیز کمپیوٹر پہ بیٹھ کر بھی ہوتی ہے اور اس کو سوشل ویب سائٹس کا نام دیا جاتا ہے. اس کے کئی ویب سائٹوں کے نام ہوتے ہیں جو مجھے بتایا ہمارے ذمہ داران نے. کبھی ویب سائٹ کا اپنے کو اتنا انداز ہوا نہیں ہے تجربہ. تو اس سلسلے میں پھر کیا، اور یہ بہت ہی عجیب و عجیب معاملہ ہو گیا ہے. گھنٹوں اس میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بابا راتیں نکل جاتی ہیں. تو دوران اجارہ اور یہ سب پھر کیا نیٹ کا کمپیوٹر کا آپ کے ایس ایم ایس اور موبائل فون، میں نے مجموعی طور پر ایک سوال کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بات تو واقعی تشویشناک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے فون استعمال کرنا یا ایس ایم ایس کرنا، یہ جتنی حد تک عرف ہو اور وہ معیوب نہ سمجھا جاتا ہو اس کی اجازت ہونا سمجھ میں آتا ہے. اور جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ اس کی اجازت تو کوئی بھی نہیں دے گا کہ پھر وہ اس کو جس نے نوکری پر رکھا اس کو فائدہ کیا، وہ تو اس کا کام تو کر ہی نہیں رہا، وہ اپنا وہ تو گیم کھیل رہا ہے. تو یہ تو بالکل عجیب مطلب ہے کہ نیچر حیرت ہو رہی ہے مجھے کہ پوری کارکردگی دیتے ہیں کہ یہاں پہنچا ہوں تو وہاں پہنچا ہوں تو ادھر سے گزر رہا ہوں تو ادھر سے گزر رہا ہوں. تو عجیب مطلب تعجب کی بات ہے. بس یہ انہی لوگوں کا مطلب یہ کہ وہ جیسے کہ وہ عرض کرتا رہتا ہوں میں، کرنے کا کام کرو ورنہ نہ کرنے کاموں میں پھنس جاؤ گے. تو شاید یہ وہی لوگ کرتے ہوں گے جو کرنے کے کام نہیں کرتے. کرنے کے کام کیا ہیں؟ چلو دعوت اسلامی کا کام کرنے کا ہی کام ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آدمی فارغ ہو تو درود شریف پڑھے، ذکر و اذکار کرے، دینی مطالعہ کرے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے، کچھ انہیں وہ کرے کہ جس میں آخرت کا بھلا ہو. اب یہ مطلب جو آپ جو بتا رہے ہیں اس میں تو آخرت کی بھلائی تو نظر نہیں آتی، تو بالکل فضول آتے ہیں. بلکہ اس میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی وغیرہ نے تو جو تصوف کی کتابوں میں تو اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی کہ یہ تو پوچھنا بھی نہیں چاہیے کسی کو کیا کر رہے ہو، کدھر ہو. اس طرح پہلے حالانکہ ٹیلی فون نہیں تھے تو پھر بھی مطلب یہ کہ کیا کر رہے ہو، جیسے گھر میں دروازہ بجا کر پہلے پوچھنے کا ہوتا ہوگا سلسلہ کیا کر رہے ہو وغیرہ. تو آدمی اب وہ بتانا نہیں چاہتا کہ کیا کر رہا ہے. ایسی ہزار باتیں ہوتی ہیں، ہزار کام ہوتے ہیں گھر کے اندر کہ جو آدمی بتا نہیں سکتا کسی کو کیا کر رہا ہے. تو اب ادھر مسئلہ یہ کہ وہ پوچھا کیا کر رہا ہے، اتفاق سے بیٹھا ہوا استنجا خانے میں، تو کیا بتائے گا کہ میں استنجا خانے میں بیٹھا ہوں؟ ابا یہ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ استنجا خانے بیٹھا ہوں یا اور کچھ بھی کر رہا ہو، گھر میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو یہ کیا بتائے گا؟ اچھا اب نہیں بتائے گا تو پھر اگر وہ بولتا ہے کہ میں یار بتا نہیں سکتا ابھی، تو اب یہ پھر اصرار کرے گا نہیں یار میرے کو بتانے میں کیا، یار میں تیرے کو نہیں بتاتا ہوں، پھر یہ بحث ہوگی. پھر اس بحث سے جان چھڑانے کے لیے شاید وہ جھوٹ بولے گا. پھر امکان یہ کہ کچھ بول دے گا کہ میں یہ کر رہا ہوں تو جان چھڑا لے گا، لیکن یہاں اس کے عمل نامے میں تو جھوٹ کا اندراج ہو گیا نا. یہاں تو آپ بہت بابا وہ بات کر رہے ہیں نا، یہاں یہ نہیں، میرا اپنا گمان یا اس نے بابا نہیں قائم ہو رہا. یہاں یہ پوزیشن ہے کہ لڑکے اپنی ویڈیوز اور اپنی فوٹو لڑکیوں کو بھیج رہے ہیں انہی ویب سائٹوں کے ذریعے. لڑکیاں اپنی ویڈیوز اور اپنی فوٹوز لڑکوں کو بھیج رہی ہیں انہی ویب سائٹ کے ذریعے. کوئی تعجب نہیں ہے کہ اس کی گرل فرینڈ اس کے ہاتھ میں وہ میں نے عرض تو کی تھی کہ باتھ ٹب کے اندر جب انٹرنیٹ اپنے وہ ٹی وی اسکرین لگے ہوئے ہیں، باتھ ٹب کے اندر ٹیلی فون سیٹ لگے ہوئے ہیں، آدمی باتھ ٹب کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، باتھ ٹب کے اندر بیٹھا ہوا فون سن رہا ہے، باتھ ٹب میں اندر ہی نیٹ پہ لے کر اپنا موبائل دیکھا ہوا ہے. کوئی تعجب نہیں بابا. اس کی کوئی گرل فرینڈ پوچھتی ہو کیا کر رہے ہو تو وہ سامنے جواب دیتا ہو کہ میں اس میں باتھ ٹب میں غسل کر رہا ہوں. اتنی بے شرمی عام ہے، مطلب جس کو آپ اپنے کیا بیان کر سکتے ہیں. تو بابا چینل کے اوپر اتنی بے شرمی عام ہے تو ہم کس چیز کا ہم رونا روئیں گے.
یہ اتنی عام ہو گئی ہے یہ ویب سائٹ ہیں. اور یہ پہلے سنا ایک تھی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی، اور لاکھوں کروڑوں یوزر ہیں بابا ان ویب سائٹوں کے. اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ ویب سائٹوں کے یوزر. صرف اس کی وجہ سے چیٹنگ، نیٹ چیٹنگ اور اپنی تصویریں بھیجنا اور اپنی یہ ساری چیزیں بھیجنے کی وجہ سے اس قدر بے حیائی ہے بابا. اور کوئی تعجب نہیں کہ اس وقت ہمارے مدنی چینل پر سننے والے کئی ناظرین ہو جو اس وقت اس کے اندر مبتلا ہوں، کئی ناظرین مبتلا ہوں گے. واللہ عالم اتنی یہ عام ہو چکی ہے. بچہ بچہ بابا مبتلا ہے، بچہ بچہ مبتلا ہے. 15-16 سال کے بچے بہت زیادہ مبتلا ہیں. اتنی زیادہ بے حیائی ہو چکی ہے. اب آپ ہی سمجھائیں بابا اس قوم کو. میں نے آپ کو پچھلے دنوں ام الاحادیث 5 بتائی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شہزادے کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے 5 لاکھ میں سے 5 کو منتخب کیا. اس میں ایک ام الاحادیث یعنی حدیثوں کی ماں یہ بھی ہے کہ آدمی کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو وہ ترک کر دے. لا یعنی باتوں کا ترک حسن اسلام سے ہے، اسلام کی خوبی سے ہے. تو یہاں لا یعنی باتیں تو ایسی بے شمار ہیں کہ جو جائز ہیں ان کے بھی چھوڑنے کا کہا گیا. یعنی کہ فضول کام اس طرح کے ہزاروں ہیں کہ جس پر شرعن گناہ ہم نہیں کہیں گے جس کو، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے سوال میں فرما رہے ہیں جس طرح، تو اس میں بعض باتیں تو گناہ ہیں. ہر بات گناہ نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن ایسی کئی باتیں کہ جن میں وہ گناہ بھی ہیں، جس میں یہ کہ معاذ اللہ مخالف جنس سے مراسم استوار کرنا، یعنی لڑکے جوان بالغ لڑکے کا بالغہ لڑکی سے اس طرح کے جو آپ فرما رہے ہیں سلسلے کرنا، چیٹنگ کرنا، ان سے بے تکلف ہونا، اس کو تو کوئی بھی دنیا کا عالم جائز تو نہیں بولے گا. یہ تو گناہوں کے مجموعے والی باتیں ہیں کہ اس میں تو فساد ہی فساد، فساد ہی فساد، خیر کا پہلو ہی نہیں ہے. یہ حیا سوز حرکت ہے. یعنی ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو روکے. ایسا کون غیرت مند باپ تو نہیں ہو سکتا جس کو پتا چلے کہ میری بیٹی ایک غیر مرد کے ساتھ تعلقات استوار کر رہی ہے، اس سے دوستی کر رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی با حیا باپ اس کو برداشت کرے یا کوئی حیا والی ماں اس کو سہ سکے. اس کا تو خون کھول اٹھے گا. تو شرم و حیا کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے. وہ زخمی سانپ ایک رسالہ ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے جس کو چھاپا ہے، اس میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی شادی ہوئی تھی. کئی بار گئے ہوئے تھے تو باہر سے لوٹے نا جب ایک بار، تو ان کی نئی نویلی دلہن جو تھی وہ گھر سے باہر کھڑی، تھوڑے ہی دن ہوئے تھے شادی کو، باہر کھڑی ہوئی تھی. تو یہ جلال میں آ گئے. انہوں نے اپنا نیزہ تانا اور اس کی طرف بڑھا کہ تو باہر کھڑی ہے. حالانکہ بے پردگی کا لکھا نہیں کہ انہوں نے بے پردگی کی، لیکن باہر کیوں کھڑی ہے؟ نیزہ تان کے بڑھے اس کی طرف. تو وہ گھبرا کے کہنے لگی میرے سرتاج میں یوں ہی نہیں نکلی، آپ اندر جا کر دیکھیے مجھے کس نے نکالا ہے باہر، دشمن اندر ہے. تو آپ پیچو تاپ کھاتے ہوئے اندر تشریف لے گئے نیزہ لے کر، کس نے میری زوجہ کو باہر نکالا، کہ یہ ہے تو باحیا، باہر کھڑی ہو نہیں سکتی ہے. تو دیکھا کہ وہ ایک سانپ بستر پر، بہت بڑا سانپ دکھا ان کو. آپ سمجھ گئے کہ سانپ سے ڈر کر بیچاری باہر آئی ہے. تو ایک دم وہ عالم جذبات میں نیزہ لے کر اس سانپ پر اب حملہ آور ہوئے، یہاں تک کہ اس سانپ کے اندر نیزہ بھونک دیا اور نیزے میں اس کو پیرو لیا. سانپ نے درد کے مارے، وہ سانپ تو بل کھاتا ہے نا، رسی کی طرح ہوتا، تو بل کھا کر اس نے اس صحابی کو، یا صحابی تھے یا تابعی تھے، صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی کو
ڈس لیا. اب ہوا یہ کہ نیزے کے زخم کی تاب نہ لا کر وہ سانپ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا. یہاں وہ زہر نے اثر دکھایا تو سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سانپ کے ڈسنے کے زہر کو مطلب کی وجہ سے شہید ہو گئے. یہ وہیں مطلب یہ بھی شہید ہو گئے, سانپ بھی مر گیا. اس طرح کا یہ مشکات شریف میں یہ روایت ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اسلاف, ہمارے صحابہ کتنے غیرت مند تھے, کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ جو نئی دلہن تھی وہ یا صحابیہ ہوگی یا تابعیہ ہوگی, دونوں میں سے ایک ہی ہوگی. وہ تو شرم و حیا کا دور تھا. اور آج ہماری حالت جو کچھ ہوئی یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سچی بات یہ کہ حیا جو ہے نا, یہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو اتنی اچھی ہی اچھی ہے. حیا میں کوئی کسی قسم کی کوئی مطلب نہیں کہ برائی نہیں, اس میں نقصان نہیں. حیا اچھی چیز ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اپنے وجود کے تمام اعضاء کو حیا کا خوگر بنائیں اور گناہوں سے ان کو بچائیں. مثلا سر کی حیا, سر کو برائیوں سے بچانا یہ ہے کہ برے خیالات, گندی سوچ اور کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی وغیرہ سے احتراز یعنی پرہیز کیا جائے. اور سر کے اعضاء, ایک تو سر خود جسم کا عضو ہے, پھر اس کے بھی اعضاء ہیں جیسے ہونٹ, زبان, کان, آنکھیں وغیرہ. تو ان کو بھی ان کی حیا یہ ہے کہ ان سے بھی گناہ نہ کیا جائے. ان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے سب کو, ان اعضاء کے ذریعے کتنے گناہ ہوتے ہیں. ہونٹ کے ذریعے ایک مشہور گناہ ہے جس کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سمجھدار ہیں, وہ کیا جاتا ہے. زبان کے خلاف تو اعلان جنگ ہے, زبان کی بے احتیاطیوں کے خلاف, غیبت کے خلاف جیسے اعلان جنگ ہے. تو غیبت اور نہ جانے کیا کیا گناہ زبان سے آدمی کرتا ہے. بہت ہی خطرناک عضو زبان ہے ہمارے جسم میں, جو گناہوں میں فوراً دھکیل دیتا ہے. کان بھی حرام سنتے ہیں, غیبت سنتے ہیں, چگلی سنتے ہیں, گانا سنتے ہیں, باجا سنتے ہیں, میوزک سنتے ہیں. آنکھیں فلمیں دیکھتی ہیں, ڈرامے دیکھتی ہیں, بد نگاہیاں کرتی ہیں, عورت کو دیکھتی ہیں, شہوت کے ساتھ امرت کو دیکھتی ہیں, نہ جانے کیا کیا دیکھتی ہیں. کسی کا عیب دیکھتی ہیں, کسی کی ران کھلی ہوئی تو اس کو دیکھتی ہیں, کسی کا گھٹنا کھلا ہوا ہے اس کو دیکھتی ہیں. تو زبان کو برائیوں سے بچاتے ہوئے بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کرنی چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اپنے بھائی کو گالی دینا گناہ, بے حیائی کی باتیں کرنے والے بد نصیب پر جنت حرام ہے. تو جو یہ چیٹنگ کرتے ہیں نا لڑکیوں سے اور بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں, وہ غور سے سنیں. الجامع الصغیر کی حدیث ہے, علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں, حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے, اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے. تو جو بھی آج تک بے حیائیاں کی ہیں, بے حیائی کی باتیں کی ہیں, فحش گوئی کی ہے, اس کے بارے میں ٹھنڈے دل سے غور کریں, اپنے انجام کی فکر کریں کہ اگر جنت حرام ہو گئی
تو کیا دنیا ہی میں رکھیں گے؟ ایسا تھوڑی ہے. اگر جہنم میں جھونک دیا پھر کیا ہوگا؟ ایک اور حدیث شریف سنیں اور خوف خداوندی سے لرزیں. منقول ہے 4 طرح کے جہنمی کہ جو کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ویل و ثبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے. ان میں سے ایک وہ شخص کہ اس کے منہ سے پیپ اور خون بہتے ہوں گے. جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا؟ ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے. کہا جائے گا یہ بدبخت خبیث اور بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لذت اٹھاتا تھا، جیسا کہ جماع کی باتوں سے. یہاں خوب غور کریں، یہ چیٹنگ کرنے والے بھی، لڑکی اور لڑکے جو آپس میں ٹیلی فون پر بھی باتیں کرتے ہیں، مجازی عشق لڑاتے ہیں. ایک تو ہے نا عشق ہو جانا، ایک ہوتا ہے عشق لڑانا. تو جس کو عشق ہو گیا کسی سے، مثلا ایک نظر پڑ گئی یا تعریف سنی اور عشق ہو گیا، اور اب عمر بھر اس نے صبر کیا، ایک بار بھی اس نے جان بوجھ کر بدنگاہی نہیں کی، دیکھا نہیں اس کو. یہ خالی زبان سے کہہ دینا کہ ہماری پاک محبت ہے، یہ جملہ بھی ناپاک ہے. جو ملتے جلتے ہیں اور خوب جی بھر کے باتیں کرتے ہیں، تحائف کا لین دین بھی کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہماری پاک محبت ہے، یہ آپ کا جملہ ہی ناپاک ہے، تو محبت تو آگے پاک یا خاک رہے گی. وہ تو ایک دوسرے کو تحفے دینا یہ رشوت ہے، حرام اور جہنم لے جانے والے کام ہیں. یہاں پر ایک دوسرے کو لڑکی لڑکا جو یہ اجنبی ہوتے ہیں، اجنبی اسی کو بولتے ہیں کہ جن کی آپس میں شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو، اس کو اجنبی بولتے ہیں. تو یہ اجنبی اور اجنبیہ یہ اس طرح کے مراسم کے ایک دوسرے کو تحفہ بھیجنا، انگوٹھی بیچتے ہیں، رومال بیچتے ہیں، پھر خط و کتابت کرتے ہیں، ٹیلی فون پر اب چیٹنگ، ایس ایم ایس، یہ سارے حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. جو ان میں ناجائز مطلب یہ صورتیں ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے تحفہ کیسے بھیجتے ہیں بابا؟ یہ تو مشین ہے نا. یہ انٹرنیٹ کے ذریعے یہ آپس میں دوستیاں کر کے کیسے تحفہ بھیجتے ہیں؟ انٹرنیٹ کے اوپر یہ اپنا کریڈٹ کارڈ کیش کروا دے، کسی دکان سے چیز پرچیز کر لیتے ہیں، اور اس پرچیز کی ہوئی چیز کا ایڈریس بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں کے گھر میں یہ میرا پارسل پہنچا دو. اب وہ دکاندار اس کو فلاں کے گھر پہ اس کا پارسل پہنچا دیتا ہے کہ یہ فلاں ایڈریس سے تمہارے لیے پارسل آیا. یوں انٹرنیٹ کے ذریعے پرچیزنگ ہوتی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے ایڈریس دیا جاتا ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہی اس غیر محرم لڑکی کو تحفہ بھجوا دیا جاتا ہے، یا لڑکی اس کو تحفہ بھجوا دیتی ہے. یہ ابھی میں نے کنفرم کیا ہمارے اسلامی بھائی سے. ایک اور روایت سنیے. سیدنا شعیب بن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں جو بے حیائی کی باتوں سے لذت اٹھائے بروز قیامت اس کے منہ سے پیپ اور خون جاری ہوں گے. معاذ اللہ معاذ اللہ. اے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شہوت کی تسکین کی خاطر تیری شادی میری شادی کہتے ہوئے بے شرمی کی باتیں کرنے والے، ڈراموں کے شائقین، وی سی آر پر فوش فلمیں دیکھنے والے، سینما گھروں میں جانے والے، فلمی گانے گنگنانے والے، ان احادیث مبارکہ سے خوب عبرت حاصل کریں. حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فوش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا. سارا حسن و جمال خاک میں مل جائے گا جو دنیا میں تھا، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے وہ پنگیں بڑھائی تھی. تو خوب اپنے انجام پر غور کریں ٹھنڈے دل سے. اس روایت کے تحت میراج جلد 6 صفحہ 660 پر مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ حنان فرماتے ہیں خیال رہے کہ تمام انسان قبروں سے بشکل انسانی اٹھیں گے، پھر محشر میں پہنچ کر بعض کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی. یہ ہو سکتا ہے اس روایت کے تحت نہ ہو، مطلقاً ہو،
تو بہرحال یہ کہ وہ قبروں سے جب اٹھیں گے تو انسان کی صورت میں اٹھیں گے، مگر محشر میں پہنچ کر ان کی صورتیں جن کی بدل نہیں، کتا بن جائے، کوئی خنزیر بن جائے گا، کوئی بندر بن جائے گا، جیسے غیبت کرنے والے کے لیے وعید ہے کہ وہ بندر کی شکل میں ہو جائیں گے، غیبت یا چغلی کے بارے میں ہے۔ تو یہ کہ ہاں، غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ استغفر اللہ۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انسان اکثر اوقات معززین کے سامنے بے حیائی کی باتیں کرتے ہوئے شرماتا ہے، لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس، الٹی سیدھی باتیں کرتے وقت اور گندی گندی حرکتیں کرتے وقت یہ احساس نہیں رہتا کہ معزز ترین رب العالمین جل جلالہ سب کچھ سن رہا ہے۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی نہایت کم گفتگو فرماتے اور اپنے دوستوں سے ارشاد کرتے، تم غور تو کرو کہ اپنے اعمال ناموں میں لکھوا کیا رہے ہو، یہ تمہارے رب کے سامنے پڑھا جائے گا۔ تو جو شخص شرمناک گفتگو کرتا ہے اس پر حیف یعنی افسوس ہے۔ اگر اپنے دوست کو کچھ لکھواتے ہوئے کبھی اس میں برے الفاظ لکھواؤ تو یہ تمہاری حیا کی کمی کی وجہ سے، تو اپنے رب عز و جل کے ساتھ ایسا معاملہ کتنا برا ہوگا۔ یعنی جب نامہ اعمال میں بے حیائی کی باتیں ہوں تو یہ کتنا مطلب یعنی کہ کتنا برا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صحیب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرمانے عالی شان ہے۔ الحیاء والعجو شعبتان من الایمان والبذاء والبیان شعبتان من النفاق۔ ترجمہ، حیا اور کم گوئی ایمان کے 2 شعبے ہیں، اور فوش بکنا اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے 2 شعبے ہیں۔ پھر سنو، حیا اور کم گوئی یعنی کم بولنا ایمان کے 2 شعبے ہیں۔ حیا اور کم گوئی ایمان کے 2 شعبے ہیں، ایمان کی 2 برانچیں ہیں، ایمان کے 2 پارٹ ہیں۔ جبکہ فحش بکنا، بے حیائی کی بات کرنا اور زیادہ بولنا نفاق کے 2 شعبے ہیں، منافقت کے 2 شعبے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے اس حصے زیادہ بولنا کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی ہر بات میں ہر بات بے دھڑک منہ سے نکال دینا منافق کی پہچان ہے۔ زیادہ بولنے والا گناہ بھی زیادہ کرتا ہے، یعنی 80% آپ فرماتے ہیں 80% گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ ایک دور تھا میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ عورتیں اس قدر حیادار ہوتی تھیں، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، ابھی زندہ ہوں میں، اتنی حیادار ہوتی تھیں کہ اپنے شوہر کا نام لیتے ہوئے جھجکتی تھی، اور منع کے ابو وغیرہ کہتی تھی، اپنے بچے کا نام لے کر کہتی تھی کہ ان کے ابو، یا کہتی تھی یعنی کہ تمہارے بھائی یا آپ کے بیٹے، بڑوں سے کہتی ہے آپ کے بیٹے، اس طرح پہلے ہوتی تھی۔ اور اب بلا تکلف میرے میاں، میرے شوہر، میرے ہسبینڈ کہتی ہیں، اور مرد بھی میرے بچوں کی امی وغیرہ کہنے کے بجائے میری بیوی، میری وائف وغیرہ کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کے ماموں کا تعارف کروانے کا کافی شوق دیکھا گیا، یہ بھی تجربہ ہے، اگرچہ وہ کزن ہو
تب بھی بلا ضرورت صرف سالہ کہہ کر تعارف کروائیں، کزن نہیں بتائیں گے میرا سالہ ہے. کیا اس میں خفیہ لذت اس نے چھپا رکھی یہ وہی جانتا ہے. اتنی اس میں بے حیائی کی سخت گندی بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. اس کو جب یہ اس کا چچا کا بیٹا ہے، ماموزاد بھائی ہے، تو ماموزاد بھائی کیوں نہیں کہہ رہا، میرا سالہ ہے کیوں کہہ رہا؟ واٹ از دس؟ کیا چاہتا ہے؟ تو وہ بیچارہ اگر شرم و حیا والا ہوگا تو وہ پانی پانی ہو جائے گا شرم میں، مگر اب یہ تو ایسا لگتا ہے کہ حیا دار تو مزار میں چلے گئے ہوں، تو بہت کم ہی رہ گئے ہیں، تو وہ بھی کی کر کے ہنستا ہے. حالات ایسے ہی ہیں، بس آدمی شرما جائے. ایک دور تھا کہ بیوی شوہر کے سامنے دوسروں کی موجودگی میں وہ ہم لج میمنوں میں ہمارے لج نکالتے، اب پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، یوں نقاب دوپٹہ یوں شوہر کے سامنے، شوہر سے پردہ ہی نہیں پھر بھی کرتی تھی دوسروں کی موجودگی میں، گھر والوں کی موجودگی میں، ساس ہے یا اس طرح اور بہنیں وغیرہ، اتنی شرماتی تھی. ایک دور تھا یہ ہم نے دیکھا اپنے بچپن میں یہ ماحول. آج تو یار سمجھ ہی نہیں آتی اتنی جلدی. ہاں گھونگٹ نکالتی تھی، ہم اس کو لج نکالنا بولتے تھے. تو بالکل یعنی کہ میاں بیوی آپس میں تصویر کھینچا دے، اخبار میں دیتے ہیں، ان کو حیا نہیں، شرم نہیں آتی ان کو کہ لوگ میں نے کہ دولہا دلہن کی تصویر دیکھ کر دلوں کی کیفیت کنواروں کی کیا ہوتی ہوگی ہر ایک سمجھ سکتا ہے. بلکہ کنواروں کیا، شادی شدہ جو بھی دولہا دلہن کی تصویر دیکھے اور وہ شیطان کے دوسرے وار سے بچ کر نکل جائے، بڑی مشکل. 100 سال کا بڈھا بھی دیکھے گا تو اس کو اپنی جوانی کے دن یاد آ جائیں گے کہ میری بھی ایک دن شادی ہوئی تھی. یعنی کتنے گندے تصور میں آدمی کھو جائے. تو ان کو شرم نہیں آتی ہوگی یار کہ یہ دلہا دلہن کی تصویر بناتے ہیں، گھروں میں اس کی فریم لگاتے ہیں، اخبار میں دیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو گھورتے ہوں گے، ان سے بدنگاہی کرتے ہوں گے، کیا کیا مطلب ان کی وجہ سے گناہوں کی ترکیبیں بنتی ہوں گی. شرم مگر ان کو نہیں آتی، اور ہیں بھی مسلمان. حیرت تو یہ تو ایسی یعنی کہ حرکتیں کرتے. ابھی صحابی کا آپ نے سنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ باہر کھڑی تھی تو نیزہ تان کر اس پر لپکے کہ تو باہر کیسے آ گئی. تو آج کل کی عورتوں کو یہ دیکھ لیتے تو کیا گزرتی ان پر. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، ہوش کے ناخن لیجئے اور شرم و حیا اپنے اندر پیدا کیجئے، ورنہ یہ کہ موت تو آنی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. آپ کے کتنے عزیز چلے گئے. کون سا گھر ہے جس میں موت نہیں واقع ہو؟ آخر کوئی تو گھر ہو جس میں موت واقع نہ ہوئی ہو. ایک بڑھیا کا واقعہ ہے کہ اس کا چہیتا بیٹا فوت ہو گیا. اس بیچاری اکیلی تھی، اس کے ساتھ بیٹا تھا، بیٹا فوت ہو گیا تو اس کی وہ کمان چھٹکی، ذہنی توازن خراب ہو گیا اور اس نے بیٹے کی لاش پر قبضہ جمایا. نہیں میرا بیٹا میں دفنا دوں گی نہیں. پڑوسیوں نے سمجھایا کہ آپ مہربانی کریں تدفین کرنے دیں، پر نہیں، اس کا علاج کرو، میرے بیٹے کا علاج کرو، یہ اس کو زندہ کرو. یہ کیسے مر کے جائے گا کیسے میرے گھر سے؟ میں نہیں جانے دوں گی. وڑی پہ آ گئی بڑھیا. اب وہ ایک سمجھدار ڈاکٹر کو لایا گیا، حکیم یا ڈاکٹر کو، طبیب کو. وہ بڑا سمجھدار تھا. اس نے دیکھا، جب چیک کیا تو واقعی ہو تو مر چکا تھا، کوئی آثار ہی نہیں تھے زندگی کے. اب اس نے وہ چالاکی کی، بڑھیا کی جب پوزیشن دیکھی نا تو طبیب نے کہا کہ بڑی بھی آپ فکر مت کریں، یوں کھڑا ہو جائے گا تمہارا بیٹا. ہیں ہاں یوں کھڑا ہو جائے گا. ایک کام کریں آپ کسی ایسے گھر سے مجھے پانی کا آدھا گلاس لا کر دے دیں، تو بس وہ اس گھر کے پانی کو میں اس پر جب چھڑکوں گا اپنی ترکیب سے تو یہ کھڑا ہو جائے گا.
مگر وہ ایسا گھر ہو کہ جس میں کبھی بھی کسی کا انتقال نہ ہوا ہو. تو بڑھیا بولے یہ کیا مشکل ہے, یہاں بھی لائی. اب یہ پڑوسیوں کے گھر پہ گئی کہ بھئی وہ آپ کے گھر میں کوئی فوت تو نہیں ہوا, پانی چاہیے آدھا گلاس. تو کیوں؟ وہ بیچاری منہ بنا کر بولتی کہ میری امی کا انتقال ہوا تھا. اچھا. دوسرے پڑوس میں گئی, کوئی بولتا ابو کا انتقال ہوتا, کوئی بولتا ہمارا دادا جان فوت ہو گئے, کوئی بولتا کہ میرا وہ دودھ پیتا بچہ فوت ہو گیا. اب ہر گھر گئی تو کوئی نہ کوئی مطلب اس میں سے پتا چلا کہ کسی نہ کسی کا انتقال ہوا ہے. تب اس کی ٹھکانے پائی کہ یہ کوئی میرے ساتھ کوئی نیا کیس نہیں ہے, نئی ٹریجڈی نہیں ہے, تو سب کے ساتھ یہ سلسلہ ہے کہ وہ موت واقع ہوتی ہے. اب اس کا ذہن صحیح ہو گیا اور اس نے وہ بولا کہ پانی تو نہیں ملا, اور اب اس کا ذہن ٹھکانے پر آ گیا, سمجھ گئی ہو کہ یہ موت اس کو صحیح آئی ہے. یہ سمجھانے کے لیے کسی نے یہ واقعہ لکھا یا گڑا ہے جو بھی ہے, تو یہ سمجھانے کے لیے ہمیں بہت اچھا عبرتناک واقعہ ہے. تو اس کو میں نے اپنے انداز میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا. چنانچہ اس نے اجازت دے دی اور نوجوان کی تدفین کر دی گئی. تو مقصد کہنے کا یہ کہ بچنا کسی نے بھی نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, اور ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی بعید نہیں ہے کہ آج ہی ہم میں سے کسی کی یا ہم سبھی کی موت آ جائے. زلزلہ بھی تو آتا ہی ہے نا یار, تو لاکھوں کو لے جاتا ہے اکٹھا ہی. اللہ نہ کرے کہ ابھی زلزلہ آ جائے تو ہم میں سے ایک بھی بچ کر نہ نکلے. کوئی بعید نہیں ہے اس میں. مسجدیں بھی شہید ہو جاتی ہیں زلزلے میں. یہ مسجد تو ایسی پاورفل, اس کی چھتیں اور لینتر کی اتنی مضبوط ہے, اتنی مضبوط مسجد ہے. اللہ نہ کرے یہ چھت گری تو میرے کو نہیں لگتا کوئی اس میں کسی کی لاش بھی پہچانی جائے. اتنی ہیوی چھت ہے, بڑی جگہ ہے, اور ستون ہم نے ایک انداز سے اس کو بنایا جس انداز سے, اور اس میں جو ہم کو وہ بھی رکھنا تھا نا, اس پر وزن بہت ہے نا, یہ نیچے تہ خانہ ہے اور یہ ترکیب ہے. الحمدللہ بہت مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس کو. یہ سمجھانے کے عرض کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے. تو موت برحق ہے, وہ آ کر ہی رہے گی, جان جا کر ہی رہے گی. کاش ہمیں ہوش آ جائے اور ہم آج اور ابھی سنبھل جائیں, کل کا انتظار نہ کریں. اور رمضان شریف کا مہینہ ہے, عشر رحمت کی بھی آخری رات اب رہ گئی ہے, اور اسی رات میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھیک مانگیں, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے, آئندہ ہم یہ فضول چیٹنگز نہیں کریں گے. آئیے میرے ساتھ مل کر توبہ کر لیجیے. میں نے تو کبھی چیٹنگ کی نہیں, مجھے آتے نہیں. چیٹنگ اور چیز ہے ٹھگ بازی. الحمدللہ چیٹنگ بھی نہیں کی اور چیٹنگ بھی نہیں کی. چیٹنگ بھی نہیں آتی مجھے, نہ SMS کرنا آتا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ان چیزوں سے میں بچا ہوں الحمدللہ. یہ سب بعد میں چونکہ یہ جاری ہوئے سلسلے, میرے لڑکپن اور جوانی میں نہیں تھی یہ چیزیں, تو شاید اسی وجہ سے میں بچا ہوا ہوں. موبائل اگرچہ بہت عرصہ ہوا آ گیا تھا, لیکن وہ میں نے اس کو وہ لگایا نہیں, منہ نہیں لگایا اس کو. یار یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ اپنے کام کا نہیں ہے, پریشان کرے گا. تو واقعی اب تو ایسا پریشان کر رہا ہے لوگوں کو کہ یہ یاد کر رہے ہیں, جو یاد کر رہے ہیں, جو مزے لے رہے ہیں. تو آئیے مل کر توبہ کرتے ہیں. میرے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی آج سچی توبہ کر لیں. آج عشر رحمت کی آخری رات ہے, رحمت کی خیرات سے اپنی جھولی بھر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ, آج تک میں نے جتنی بھی بے حیائی بھری چیٹنگیں کی, بے حیائی بھرے SMS کیے, بے حیائی بھرے ٹیلی فون کیے, بے حیائی بھرے ٹیلی فون اٹینڈ کیے, بالمشافہ یا فون پر یا جس انداز پر تحریری تقریری جیسے بھی بے حیائی کے جو بھی باتیں یا حرکتیں کی, یا اللہ میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ عشر رحمت کی آخری رات کا صدقہ دے دے. یا اللہ محبوب کا واسطہ مجھے معاف کر دے, میرے یہ سارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ
میرے سب کے سب گناہ معاف کر دے. یا اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ توبہ پر استقامت کی بھیک مانگتا ہوں. یا اللہ مجھے اپنی پسند کا بندہ بنا دے. یا اللہ مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے بابا جان، میرا سوال آئی ٹی مجلس کی جانب سے یہ ہے کہ کیا ای میل کے ذریعے یا چیٹنگ کے ذریعے بھی غیبت ہوتی ہے؟ برائے کرم اس کی کچھ مثالیں بھی ارشاد فرما دیں اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں. جب اشاروں سے بھی غیبت ہو سکتی ہے، آنکھ کے اشارے سے، پیشانی میں بل ڈال کر، ہونٹوں کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، پاؤں کے اشارے سے، وہ جھک کر، اکڑ کر، سر اٹھا کر، ہر انداز میں جب غیبت ممکن ہے تو یقیناً چیٹنگ اور ای میلز کے ذریعے بھی غیبت ہو سکتی ہے. جیسے تحریری غیبت نہ لکھ کر غیبت ہو سکتی ہے، تو یہ چیٹنگ بھی تو ایک طرح کی تحریر ہے نا. وہ قلم سے لکھتے ہیں کاغذ پر، تو یہ ایک مخصوص انداز ہے مشین کا، وہ مختلف بٹن دبا کر اس سے لکھتے ہیں تو غیبت ہو جاتی ہے. یہ تو کوئی بھی باشعور سمجھ سکتا ہے کہ چیٹنگ سے غیبت ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی غیبت سے محفوظ رکھے جو کہ خلاف شرع ہے. اس کی مثالیں غیبت کی تباہ کاریاں، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب، اس کے صفحہ نمبر 395 پر اس طرح ممکن ہے غیبت کی مثال، 3 مثالیں لکھی ہوئے کہ چیٹنگ کے علاوہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا. یعنی ہر وقت جب دیکھو چیٹنگ کرتا رہتا ہے، یہ تو فالتو آدمی ہے یار. تو یہ ظاہر ہے کہ جب اس کو پتا چلے گا تو برا تو لگے گا نا، یہ غیبت ہے. اسی طرح چیٹنگ کے دوران بہت جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی غیبت ہے. ہمیں تو چیٹنگ سے منع کرتا ہے اور خود باز آتا نہیں، یہ بھی غیبت ہے. اسی طرح وہ انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی غیبتیں کی جا سکتی ہیں. مثلا یہ نیٹ کے ذریعے دوسروں کے کمپیوٹر میں گھس کر ان کا مواد چوری کرتا ہے. اس نے اپنا کنیکشن کہاں لیا ہوگا، چوری کا استعمال کر رہا ہوگا. یہ تو بدگمانی بھی ہے. نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے، اس طرح بولتے ہیں نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے. یہ بھی ظاہر ہے کوئی سنے گا اس کو برا لگے گا. یہ بھی غیبت کے الفاظ ہیں. واہ یہ تو فرصتی ہے، ہر وقت نیٹ پر ہی بیٹھا رہتا ہے، بہت پیسے ضائع کرتا ہے. تو اس طرح کی کئی مثالیں بن سکتی ہیں کہ یہ بھی غیبت کی مثالیں ہیں. بلا اجازت شرعی یہ گفتگو غیبت میں پھنسا رہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا ہی بہتر ہو کہ ابھی ہم وہ سافٹ ویئر سیڑھیاں جو اب تک ہماری مسجد کی طرف سے جاری ہوئی ہیں، ہم اس کے متعلق کچھ تفصیلات ہمارے مجلس کے نگران سے ذرا سن لیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ کئی سافٹ ویئر سیڈیز ہماری ریلیز ہو چکی ہیں اور کچھ کمنگ سون میں ہیں۔ اس میں الحمدللہ فتاوی رضویہ شریف کا سافٹ ویئر جاری کیا گیا تھا، جو سرچ کی سہولت کے ساتھ الحمدللہ اس سی ڈی کو ہم نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے المکتبۃ المدینہ نے اس کو جاری کیا۔ مکمل فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں ایک سی ڈی کی صورت میں ہم نے الحمدللہ اپنے قارئین کو اور اپنے ناظرین نے بھی مدنی چینل پر بھی اس کا اعلان سماعت کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سافٹ ویئر ہیں، پرے ٹائم کا ہمارا سافٹ ویئر ہے نماز کا، الحمدللہ اس سافٹ ویئر میں موبائل اپلیکیشن ہے۔ یہ اس میں دنیا بھر کے نمازوں کے اوقات موبائل اپلیکیشن کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں۔ اپنی کنٹری سلیکٹ کریں اور اپنی سٹی سلیکٹ کریں، اس کے ساتھ آپ اس مقامات کے نماز کے اوقات، سحر و افطار کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس کے ذریعے لاکھوں لاکھ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں، سحر و افطار کی وجہ سے اپنے روزوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہماری مجلس نے ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بھی اس کی بنا لی ہے، اور ڈیسک ٹاپ اس اپلیکیشن کے ذریعے دنیا بھر کے رہنے والے مسلمان اس سافٹ ویئر کے ذریعے نمازوں کے اوقات اس سافٹ ویئر کے ذریعے نکال سکیں گے۔ اس سافٹ ویئر کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر 27 لاکھ مقامات کے علاوہ کسی ایسے مقام پر جس کا نقشہ اس میں موجود نہیں ہے، تو ہم نے ایک میپ دیا ہوا ہے، اس میپ کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوئے اس میپ کے ذریعے اس میپ پر آپ اپنی مطلوبہ جگہ کو کلک کریں گے تو لیٹیٹیوڈ لینگیٹیوڈ کے اس پر ظاہر ہو جائے گا اور نمازوں کے اوقات ڈیسک ٹاپ پہ شو ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس سافٹ ویئر کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں قضا نمازوں کے بارے میں بھی فارم ہے۔ جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اس کو تخمینہ لگا سکتے ہیں، اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور یوں وہ اپنی قضا نمازیں کا حساب لگا کر ان قضا نمازوں کو ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ مقدس ایام کا بھی آپشن اس میں موجود ہے۔ جب ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان اور دیگر جو ہمارے مقدس ایام آتے ہیں، ان میں بزرگان دین کے یوم وصال کون کون سے ہیں، تو یہ سافٹ ویئر کو ایک مرتبہ آپ کو صرف ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا، آپ کے ڈیسک ٹاپ پر اپلیکیشن بن جائے گی۔ پھر آپ اس کو اس ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن کے ذریعے نمازوں کے اوقات معلوم کر سکیں گے، اور قضا نمازوں کے نقشے آپ اپنے جو ہے اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ریمائنڈر کا آپشن بھی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص پانچوں نمازیں کی آوان سننا چاہتا ہے تو پانچوں اذانوں کی ترکیب بن جائے گی، اور وہ نماز فجر کے وقت میں اذان فجر سنے گا، نماز ظہر میں عصر مغرب عشاء کی اذانیں سنے گا، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ اذان کے بعد بھی وہ کوئی ایک ریمائنڈر لگا لے جسے کمپیوٹر یا اس سافٹ ویئر کے ذریعے اس کو آگاہ کیا جائے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، اپنا کام کاج چھوڑ دو اور جماعت کی طرف رخ کرو، یعنی نماز کی طرف با جماعت نماز ادا کرو، تو وہ ریمائنڈر 5 منٹ قبل 10 منٹ قبل لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر دوسری نماز کو بھی وہ کہ گھنٹے بھی شو کرے گا کہ دیگر فجر آپ نے ادا کر لی ہے تو ظہر میں اب کتنا وقت ہے، ظہر ادا کر لی ہے تو کتنے گھنٹے کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ آپ کی نماز شروع ہوگی۔ تو یہ آپ کے ریمائنڈر کے ساتھ اور قضا نمازوں کے نقشوں کے ساتھ اور دنیا میں کہیں رہتے ہوئے آپ میپ کی سہولت کے ساتھ اپنے سٹی کا اس میں نقشہ نکال سکتے ہیں۔ پانچوں نمازوں کے اوقات بھی ڈیسک ٹاپ کی اپلیکیشن پر آپ کے سامنے موجود ہوں گے الحمدللہ۔ تو یہ سافٹ ویئر کمنگ سون میں ہے، اور انشاءاللہ رمضان کے ابھی دوسرے اشرے میں انشاءاللہ ہماری مجلس اس کو ایک سی ڈی کے ذریعے جاری کرے گی، اور یہی اپلیکیشن آپ ہماری ویب سائٹ dawatIslami.net پر بھی اس کے ذریعے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ کمنگ سون میں جو ہمارا قرآن پاک کی اپلیکیشن موبائل اپلیکیشن ہے، اس موبائل اپلیکیشن کے ذریعے ہم
خصوصاً بر صغیر میں جو رسم الخط قرآن پاک کا چلتا ہے، اس پر ہم اس موبائل اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے قرآن پاک اپنے موبائل پر ریڈ کر سکتے ہیں، اور 100 سے زائد یعنی 100 سے زائد موبائلز پر اس کو ہم قرآن پاک ریڈ کر سکیں گے. نہ صرف قرآن پاک پڑھ سکیں گے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اور کنز الایمان اور اس کے ساتھ خزائن العرفان جو قرآن پاک کی مختصر جامع تفسیر ہے، اس کو بھی ہم اپنی موبائل اپلیکیشن کے ذریعے ریڈ کریں گے. ہمارا امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعام عطا فرمایا ہے کہ روزانہ کم از کم ہم قرآن پاک کی 3 آیات، اس کا ترجمہ کنز الایمان اور اس کی تفسیر خزائن العرفان سے پڑھیں. تو یوں مدنی انعامات پر عمل کرنے والے موبائل کے ذریعے قرآن پاک، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اس موبائل اپلیکیشن کے ذریعے اس مدنی انعام پر عمل ہو سکے گا. اس کے ساتھ اس میں آڈیو آپشن بھی ہوگا. آڈیو کے ذریعے آپ جو ہیں وہ کسی بھی سورت کو ڈاؤن لوڈ کر کے سورہ یاسین کو، سورہ ملک کو، سورہ واقعہ کو، سورہ فاتحہ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں. تو عنقریب انشاءاللہ الرحمن یہ موبائل اپلیکیشن بھی ہماری جو ہے مجلس اس کو انشاءاللہ جاری کرے گی، اور یہ آپ اپنے موبائل پر اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ایک تسبیح کی تیاری بھی کی الحمدللہ ہماری مجلس نے. اس تسبیح کے ذریعے آپ الگ سے تسبیح رکھنے کی حاجت نہیں ہوگی، موبائل پر اس اپلیکیشن کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اور جب آپ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کی 100 کی کاؤنٹنگ کمپلیٹ ہوگی تو وہ ایک بپ دے گا جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ 100 ٹائمز آپ جو ہے وہ تسبیح پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی عنقریب ہماری مجلس جو ہے اس کو لانچ کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر جو ہیں وہ ایسے ویب سائٹس جس پر جو غیر شرعی ہیں اور حیا سوز جو ویب سائٹس ہیں، ان کے حوالے سے ان کی حفاظت کے لیے بھی الحمدللہ ہماری مجلس نے ڈاؤن لوڈ کے آپشن پر جو ہے وہ یہ سافٹ ویئر رکھا ہوا ہے. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ایسی ویب سائٹ پر جس پر جانا جائز نہیں ہے اور جو حیا سوز ہیں، تو ان پر کی حفاظت کے لیے بھی یہ سافٹ ویئر الحمدللہ ہماری ویب پر رکھا ہوا ہے. الحمدللہ ہماری ویب سائٹ dawatیslami.net اور ویب سائٹ یعنی WAP موبائل کی جو سائٹ کہلاتی ہے، یہ دونوں صورتوں میں آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ڈیسک ٹاپ کے لیے dawatیslami.net اور موبائل اپلیکیشن کے لیے موبائل پر اگر آپ WAP پر جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو m.dawatislami.net ٹائپ کرنا پڑے گا. اس کے ذریعے آپ موبائل پر بھی ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. الحمدللہ کتابیں بھی ہماری ویب پر موجود ہیں اور آپ موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس کے ذریعے آپ موبائل پر بھی کوئی کتاب یا مدنی مذاکرہ یا بیانات آڈیو ویڈیو اسٹریمنگ بھی موبائل پر کنٹینیو چلتی رہتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ موبائل پر اسٹریمنگ کے ذریعے آپ کوئی بیان سننا چاہتے ہیں، مدنی مذاکرہ سننا چاہتے ہیں، تو وہ بھی m.dawatislami.net کے ذریعے آپ سن سکتے ہیں. اور الحمدللہ پچھلے دنوں جس طرح آپ نے اعلان امیر اہل سنت کی زبانی سنا کہ ہماری مجلس نے اب مدنی چینل موبائل پر بھی آن کر دیا الحمدللہ. یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. مدنی چینل آپ کے ساتھ ساتھ ہے، گویا ایک الیکٹرانکس جو ہے وہ آپ کے پاس تربیت گاہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے. جب چاہیں آپ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ اپنے موبائل پر سنیں، مدنی مذاکرہ سنیں، مدنی مکالمہ سنیں. اس کے لیے بہت سارے اسلامی بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے موبائل پر کس طرح مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت ایزی ہے. آپ کے موبائل میں GPS کی سروس ہونا ضروری ہے. آپ جو بھی سم یوز کرتے ہیں، جو بھی سروس یوز کرتے ہیں، اس سروس پر آپ GPS آن کروا لیجئے. آپ کے موبائل میں ریل پلیئر ہونا چاہیے جس پہ ویڈیو ڈسپلے ہوتی ہے. تو یہ دو باتیں ہیں، GPS آن کروانا ہے آپ کو، اور آپ کے موبائل میں یہ ریل پلیئر ہونا ضروری ہے. یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ بآسانی موبائل پر مدنی چینل ہر وقت آڈیو کی صورت میں سن بھی سکتے ہیں اور ویڈیو کی صورت میں دیکھ بھی سکتے ہیں. چاہے آپ دنیا کی کسی خطے میں موجود ہوں، الحمدللہ موبائل کے ذریعے مدنی چینل آن رہے گا آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں. تو آپ لائیو مدنی مذاکرہ بھی سن سکتے ہیں، لائیو مدنی مکالمہ بھی سن سکتے ہیں، دیگر جتنے مدنی چینل کے سلسلے ہیں وہ لائیو آپ سن سکتے ہیں. گویا مدنی چینل جو ہے وہ موبائل آپ کے ساتھ ساتھ ہے، اور ہر صورت میں آپ الحمدللہ موبائل پر جو ہے وہ مدنی چینل سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں.
اس سروس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اسلامی بھائی جو ہر وقت مدنی چینل پر سلسلہ نہیں دیکھ سکتے، تو وہ آفس میں ان صورتوں میں، اگر وہ اپنا بزنس ہے ان کا، تو ان اوقات میں آپ مدنی چینل کے سلسلے دیکھیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کا اجارے کا وقت نہیں ہے اس سلسلے میں ان اوقات میں بھی آپ مدنی چینل سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس سروس سے فائدہ اٹھائیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو سروسز ہماری مجلس ITM میں پرووائڈ کر رہی ہے اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. تو دعوت اسلامی نے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم چینل کے ذریعے مطلب ٹی وی دیکھ کر بھی گناہ سے بچ سکتے ہیں. مدنی چینل دیکھیے. ہم نیٹ پر ہمیں اتنی سہولت دے دی، اتنے اچھے اچھے سافٹ ویئر دے دیے ماشاء اللہ، اتنے اچھے اچھے فتح و رضویہ کا سافٹ ویئر ابھی آپ نے سنا، یہ الحمدللہ ہمیں ہماری IT کی مجلس نے دیا. اور بھی طرح طرح کے سافٹ ویئر دے رہے ہیں. موبائل کے ذریعے ہمیں مدنی چینل دیکھنے کا موقع فراہم کر دیا. اللہ کی رحمت ہے. یہ دعوت اسلامی پر اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہے، بے حد فضل و کرم ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے جو الحمدللہ اس فیلڈ میں آ کر بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں مدنی کاموں میں. اس ویب سائٹ کے اندر دعوت اسلامی کی مجلس IT کے ساتھ مختلف ڈپارٹمنٹ سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں، پروفیشنل اسلامی بھائی ہیں جو والنٹری بھی ٹائم دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. خوب خوب کوششیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. عشرہ رحمت کی اس آخری شب اللہ تعالیٰ ہم پر خاص نظر رحمت کرے اور ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماپا اپنے ماشاءاللہ چیٹنگ پہ نیٹ کے والے سے بہترین مدنی پھول عطا فرمائے. اب اس چیٹنگ کے دوران یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات میل اپنے آپ کو فیمیل اپنے آپ کو میل، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھا والا مسلمان اپنے آپ کو کافر تک شو کر دیتا ہے کہ میں جو انسان فلاں مطلب کفر کے مذہب سے میرا تعلق ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے. اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے کہ کیا ایسے کہنے سے اپنے آپ کو کافر کہنے سے انسان کافر ہو جائے گا؟ یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ مرد عورت بن کر سامنے آتی ہے، ایسے میں اس کے ذریعے نیٹ کے ذریعے نہ اپنے آپ کو عورت ظاہر کرتی ہے، عورت اپنے آپ کو مرد ظاہر کرتا ہے. اس طرح یہ دھوکہ دیتے ہوں گے، پھر ہنستے ہوں گے، مذاق اڑاتے ہوں گے میں نے کیسا اس کو بیوقوف بنایا. تو یہ ظاہر ہے کہ ابھی گناہ ہے اپنی جنس کو بلا اجازت شرعی چھپانا، وہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا. پھر اس میں ایذا بھی سخت ہوگی، جس کو جب پتہ چلے گا کہ اب تک مطلب یہ کہ میرے کو یہ بیوقوف بناتا رہا، سخت ایذا ہوگی. تو بہت سارے گناہوں کا مجموعہ یہ حرکت سے توبہ واجب ہے، اور جس کو ایذا دی اس سے معافی بھی مانگے. اور اپنے آپ کو کافر کہنا کہ میرا فلاں کفر کے فلاں طبقے سے مذہب سے تعلق ہے، میں فلاں کافر ہوں، یہ کہتے ہی وہ کافر ہو گیا. ایمان اس کا نکل گیا، نکاح اس کا اگر ہوا ہے تو ٹوٹ گیا. زندگی میں جتنے بھی اعمال کیے تھے اچھے اچھے سب برباد ہو گئے. حج کیا تھا تو وہ بھی گیا. اب اگر نئے سرے سے کلمہ پڑھے، توبہ کر کے اس کفر سے ایمان لائے، شادی بھی نئے سرے سے کرے، اور کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی اب کسی بھی جامع شرائط سے کر لے، اسی پیر سے شرط نہیں ہے، اس سے بھی کر سکتا. اور اگر صاحب استطاعت اب ہو، حج کے شرائط پائے جائے تو اب نئے سرے سے حج بھی اس پر فرض ہوگا. پہلے کر بھی لیا تھا تو وہ باطل ہو گیا مرتد ہونے کی وجہ سے. تو اب یہ کہ یہ دلیل نہیں چلے گی. میں نے تو مذاق میں بولا تھا، میرے دل تو صاف تھا، میں نے دل سے تھوڑی کہا تھا. وہ اس میں دل گردے کے دلائل نہیں چلیں گے. بول دیا، لکھ دیا اپنے آپ کو کافر، یہ ہو گیا.
جبکہ اس میں کوئی اکراہ شرعی کی صورت نہ ہو. بظاہر یہ لگتے نہیں ہے چیٹنگ میں اکراہ شرعی کی صورت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی اجیر اسلامی بھائی کو کوئی سسٹم یا مشین جو اس کی جاب ڈیمانڈ کے مطابق کمپلیٹ ہو وہ پرووائڈ کی جائے اور وہ اس سے زیادہ اپ گریڈ سسٹم کی یا مشین کی ڈیمانڈ کرے جو اس کی جاب ریکوائرمنٹ سے بڑھ کر ہو، تو اس کا یہ ڈیمانڈ کرنا کیسا؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے، جزاکم اللہ خیرا. اجیر کا مطلب بھی شاید سب نہ سمجھتے ہو. اجیر مانے وہ سرونٹ جس نے کسی اجرت کے تحت معاہدہ کیا کہ میں اتنی تنخواہ میں آپ کے پاس کام کروں گا، یا آپ نے کہا کہ اتنی تنخواہ دیں گے تو وہ آپ کے پاس وہ لگ گیا اتنے گھنٹے، اور جو بھی طے ہو گیا کہ اتنے گھنٹے کی اور یہ کام آپ نے کرنا ہے، تو یہ اجیر نہ ملازم. موٹے الفاظ میں یہ تو ملازم جو ہے وہ اس کو ساری اس کے حساب سے مشینیں دے دی گئی. اب اگر وہ مطالبہ کرتا ہے دوسرے مشین کا کہ مجھے اس سے اچھی مشین دلا دو تو میں اور اچھا کام کر کے دوں گا آپ کو، اس مطالبے میں تو کوئی بظاہر گرفت لگ نہیں رہی، آپ منع کر دیں اور کیا، یہی ہو سکتا ہے. تو ہاں اگر وہ اڑی کرتا ہے، ضد کرتا ہے کہ میں اس میں صحیح کام نہیں کر سکتا، تو اب وہ دیکھ لیں آپ کے واقعی وہ صحیح نہیں کر سکتا تو اس کی ڈیمانڈ پوری فرما دیں. اور اگر کر سکتا ہے تو اس کو سمجھا دیں. اب اس میں یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ جس پر کوئی فتویٰ لگے کہ اس نے بس وہ ناجائز کر دیا، حرام کر دیا، کبیرہ گناہ کر دیا کہ اس نے اس سے اچھی مشین مانگی ہی کیوں، زبان کاٹ دو اس کی. تو بظاہر جو سوال پوچھا اس کے حساب سے تو مجھے اس میں کوئی خاص ایسی بات لگتی نہیں. سارا ملازم ہے تو وہ ڈر کر ہی رہے گا، دب کر ہی رہے گا. اس کو بول دو کہ ہم نہیں دلا سکتے بھائی، اسی مشین میں آپ کو کام کرنا پڑے گا جتنا آپ کر سکتے ہو، جو طے ہوا اس کے مطابق کرتے رہو کام. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ انٹرنیٹ پر ای میل آئی ڈی چوری کرتے ہیں اور جس سے ان کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں. ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس بارے میں کچھ نصیحت فرما دیجیے. ہاں یہ عرفی چوری، اگر یہ یا تو اخلاقی جرم ہے یا خیانت، یعنی اس طرح کی کہ اگر اس کو ایذا پہنچتی ہے، جیسے کوئی بات اپنی چھپانا چاہتا ہے، یہ ایک قانون ہے کہ جو بات اپنی کوئی چھپانا چاہتا ہے تو کسی کو پتہ چل گئی تو بلا اجازت شرعی وہ کسی اور کو بتائے گا تو یہ خیانت کہلائے گی. مثلا یہ کہ کوئی بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ لیتا ہے ذرا کہ یار کوئی سن تو نہیں رہا، اس کا مطلب وہ چھپانا چاہ رہا ہے. اب وہ منع نہ بھی کرے تو یہ بات چھپانے والی ہے. اب اگر کسی کو آپ ظاہر کر دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو اس طرح کی اس میں ہو سکتا ہے کوئی صورت ہو، یا کوئی منع کر دے کہ بھائی میرا ایڈریس آپ مت لینا، میرا فون نمبر آپ کو دیکھو دے رہا ہوں، آپ کسی کو مت دینا. تو اب یہ ایک طرح سے اس نے آپ کو امانت دے دی کہ اس کو مت دینا. تو اب یہ کہ پاس ورڈ کسی کا اس طرح نکال دینا، حدیث پاک میں کہ جس نے کسی کا خط دیکھا تو اس نے جہنم کی آگ کو دیکھا، حدیث پاک میں مضمون ہے. بلا اجازت شرعی کسی کا لیٹر نہیں پڑھ سکتے، کسی کی ڈائری ہاتھ میں آ گئی تو نہیں پڑھ سکتے. کوئی کچھ چٹھی لکھ رہا ہے تو بعض لوگ جھانک جھانک کے اس کو دیکھتے ہیں کیا لکھ رہا ہے. نہ خطرناک ہے، کیا پتا وہ کیا لکھ رہا ہے. بلکہ میں تو اس کی فیور میں بھی نہیں ہوں کہ آپ کو کوئی لکھ کر دے اور کوئی لائن وہ کاٹ دے تو اس کو آپ غور سے پڑھو. مجھے تو یہ بھی جائز نہیں لگتا کہ اسے کاٹا ہی اس لیے. بعض اوقات تو بیچارے بہت قلم زور سے چلاتے ہیں کہ یار یہ کوئی پڑھ نہ لے کہیں، تو اس کا مطلب اس کا یا تو عیب ہے، کوئی غلطی ہے جس کو چھپانا چاہتا ہے تو آپ کو بتانا نہیں چاہتا، تو اس کو بھی پڑھا نہ جائے. ساتھ موبائل پہ وہ میسج لکھ رہے اور ہاں دیکھ رہے ہوں گے، ایک دیکھتے ہوں گے ایک دوسرے کو. نہیں دیکھنا چاہیے جب تک وہ خود اجازت نہ دے. بلکہ اگر وہ عیب والا ایسے میں سے تو اجازت دینا بھی کافی نہیں ہوگا کہ اگر سامنے والے کا اس میں عیب ظاہر ہو رہا ہے
یہ بھی تو ہوتا ہے. خاص کر کے بابا جب وہ پرچی آپ کے ہاتھ میں ہو، یعنی کوئی اسلامی بھائی اگر آپ کو کوئی مکتوب دے اور آپ کی توجہ اس وقت مکتوب کے اندر ہی ہے اور اطراف میں اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو عموماً بعض اسلامی بھائی بعض کیا ایک نیچر ہے کہ مرید چاہتا ہے کہ وہ پیر تک اپنی احوال پہنچائے، تو بہت سی کمزور باتیں پیر تک مرید پہنچاتا ہے تاکہ پیر دعا کرے یا دوا کرے یا مجھے کو اس کا حل عطا فرمائے. اب ایسی صورت میں قریب بیٹھا ہوا شخص اگر وہ پڑھ لے، بعض اوقات باپا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ 2-3 اسلامی ساتھ بیٹھے ہوئے میری یہ پرچی جو باپا کے ہاتھ میں پڑھ رہے ہیں، بیچارے کی ہمت نہیں ہوتی کہ کہہ سکے کہ یار میری پرچی کیوں پڑھ رہے ہو، اس پہ کیا بیتتی ہوگی. یہاں تک میں نے دیکھا کہ اگر کسی کو بولتے ہیں کہ پرچی آگے دے دو تو پہلے وہ پڑھتا ہے. یہ بھی دیکھا میں نے، کیونکہ مجھے واقعی جو دیتے ہیں نا، خاص کر مجھے، اس میں اپنے عیب لکھتے ہیں، بعض اوقات گھر والوں کے عیب لکھتے ہیں، اپنی کمزوریاں لکھتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ اسی نسبت سے لکھتے ہوں گے کہ یہ تھوڑی کسی کو بتائیں گے کہ میری پول کھلے گی. وہ دعا کے لیے بیچارے لکھتے ہیں تو لوگ واقعی پڑھ ڈالتے ہیں. لیکن ہاں، ہمارے جو مکتوب کی تو مجلس بنی ہوئی ہے، وہ پرانی بات ہو گئی کہ وہ تو ظاہر ہے میں پڑھ ہی نہیں سکتا سارے، ایک بھی میں، اب وہ تو مجلس بن گئی، وہی سنبھالتی ہے، وہی جواب دیتی ہے. میں نے جوابات لکھ کر دے دیے، وہ کافی تعداد میں، کافی لائنیں لکھ کر ان کو بنا کر دے دیے کہ ایسا مکتوب ہو تو یہ لائن لکھو، اس کام کے لیے یہ لائن لکھو، یہ سطر لکھو. ان کو اپنی مرضی سے لکھنے کی اجازتیں نہیں دی ہیں میں نے جو بنا کر دیا وہ دے دو اس کو. تو یہ ایک باقاعدہ ہمارا نیٹ ورک ہے. اس میں یہ مجبوری ہے کہ ہمارے خط جو ہیں، یہ اسلامی بھائی میرے نام پر جو آئے ہوئے خط پڑھتے ہیں. تو اب یہ علماء سے بھی مشورہ کیا ہے، مفتیان کرام سے بھی، تو یہی اس میں جواز کی صورت انہوں نے نکالی ہے کہ واقعی عذر ہے کہ اگر میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا، ہزاروں مکتوب میں کیسے پڑھوں گا، پھر اس کے جواب کیسے لکھوں گا، میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے نا یہ. تو اگر جواب نہیں دوں گا تو وہ لوگ بدظن ہوں گے، برا بھلا بولیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. تو اس لیے بامر مجبوری یہ صورت نکلی ہے جواب کی کہ یہ اس طرح مطلب اسلامی بھائی پڑھیں. لیکن دوسرا کوئی غیر متعلق اسلام میں غیر ضروری، جیسا پرچی کوئی دے رہا تھا، وہ مجلس والوں کو بھی ضرورت کیا ہے پڑھنے کی، جب مجھے تک آ رہی ہے اور وہ دینے آ رہا. تو اب یہ مطلقاً اپنے لیے جواز کا نکال لینے کا، ہر پرچی مطلقاً میں نے پڑھنی ہے، نہیں. جو آپ کے مکتب میں پہنچ گئی آپ کے پاس، وہ ٹھیک ہے پڑھیں. میرے ہاتھ میں آ گئی، جب تک میں نہ دوں نہ پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.